نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک فیصلہ کن تحریر لے کے سامنے آیا ہوں کہ حضور اس میں اپنے صدق اور کذب جاننے کے معیار کے بارے میں کیا بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ ڈائریکٹلی طور پہ پوچھ لیں کہ میں خدا کی طرف سے ہوں یا نہیں ہوں۔ یہ تحریر ایسی ہے کہ انسان کا دل کھول دے گی، انسان کے تمام شکوک و شبہات دور کر دے گی۔ جو بندہ اس شک میں پڑا ہوا ہے، جو بندہ اس یقین میں ہے کہ مرزا صاحب خدا کی طرف سے نہیں ہے، جب وہ یہ تحریر سنے گا یا وہ تحریر سکرین پر دیکھے گا اور پھر اس پر عمل کرے گا تو اس بندے کو اس بات کا ادراک ہو جائے گا کہ واقعی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام جو بانی جماعت احمدی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور من اللہ تھے، وہی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تھے جن کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کی تھی۔ تو آئیے یہ تحریر پڑھتے ہیں کہ مرزا صاحب کس تحریر کی اور کس التجا کی اور کس یہ اتمام حجت کی بات کر رہے ہیں۔ تو آئیے یہ تحریر پڑھتے ہیں۔ مرزا صاحب کتاب البریہ جو روحانی خزان کی جلد نمبر 13 ہے، اس کے صفحہ نمبر 363 پر یہ تحریر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں، باقی رہی کشفی اور الہامی گواہی، سو کشف اور الہام جو خدا تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ یہی بتلا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت فوت ہو گئے ہیں اور ان کا دوبارہ دنیا میں آنا یہی تھا کہ ایک خدا کا بندہ ان کی قوت اور طبع میں ہو کر ظاہر ہو گیا، اور میرے بیان کے صدق پر اللہ جل شانہ نے کئی طرح کے نشان ظاہر فرمائے اور چاند سورج کو میری تصدیق کے لیے خسوف و کسوف کی حالت میں رمضان میں جمع کیا اور مخالفوں سے کشتی کی طرح مقابلہ کرا کے آخر ہر ایک میدان میں اعجازی طور پر مجھے فتح دی، اور دوسرے بہت سے نشان دکھلائے جن کی تفصیل رسالہ سراج منیر اور دوسرے رسالوں میں درج ہے، لیکن باوجود نصوص قرآنیہ و حدیثیہ و شواہد عقلیہ و آیات سماویہ پھر بھی ظالم تباہ مخالف اپنے ظلم سے باز نہ آئے اور طرح طرح کے افتراؤں سے مدد لے کر محض ظلم کی روح سے تکذیب کر رہے ہیں۔ لہٰذا اب میں اتمام حجت کے لیے ایک اور تجویز خیال میں آئی ہے اور امید رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے اور جو تفرقہ جس نے ہزارہا مسلمانوں میں سخت عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے روح باصلاح ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ پنجاب اور ہندوستان کے تمام مشائخ اور فقراء اور صلحاء اور مردان باصفا کی خدمت میں اللہ جل شانہ کی قسم دے کر التجا کی جائے کہ وہ میرے بارے میں اور میرے دعوے کے بارے میں دعا اور تضرع اور استخارہ سے جناب الہی میں توجہ کریں۔ پھر اگر ان کے الہامات اور کشوف اور رویا صادقہ سے جو حلفاً شائع کریں کثرت اس طرف نکلے کہ گویا یہ عاجز کذاب اور مفتری ہے، تو بے شک تمام لوگ مجھے مردود اور مخذول اور ملعون اور مفتری اور کذاب خیال کر لیں اور جس قدر چاہیں لعنتیں بھیجیں، ان کو کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اس صورت میں ہر ایک ایماندار کو لازم ہو کر مجھ سے پرہیز کرے، اور اس تجویز سے بہت آسانی کے ساتھ مجھ پر اور میری جماعت پر وبال آ جائے گا۔ لیکن اگر کشوف اور الہامات اور رویا صادقہ کی کثرت اس طرف ہو کہ یہ عاجز من جانب اللہ اور اپنے دعوے میں سچا ہے، تو پھر ہر ایک خدا ترس پر لازم ہوگا کہ میری پیروی کرے اور تکفیر تکذیب سے باز آوے۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک شخص کو آخر ایک دن مرنا ہے، پس اگر حق کے قبول کرنے کے لیے اس دنیا میں کوئی ذلت بھی پیش آئے تو وہ آخرت کی ذلت سے بہتر ہے۔ لہٰذا میں تمام مشائخ اور فقراء اور صلحاء پنجاب اور ہندوستان کو اللہ جل شانہ کی قسم دیتا ہوں جس کے نام پر گردن رکھ دینا سچے دینداروں کا کام ہے کہ وہ میرے بارے میں جناب الہی میں کم سے کم 21 روز توجہ کریں، یعنی اس صورت میں کہ 21 روز سے پہلے کچھ معلوم نہ ہو سکے اور خدا سے انکشاف اس حقیقت کا چاہے کہ میں کون ہوں، آیا کذاب ہوں یا من جانب اللہ۔ میں بار بار بزرگان دین کی خدمت میں اللہ جل شانہ کی قسم دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ ضرور 21 روز تک اگر اس سے پہلے معلوم نہ ہو سکے اس تفرقہ کے دور کرنے کے لیے دعا اور توجہ کریں۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی قسم سن کر پھر التفات نہ کرنا
راست بازوں کا کام نہیں۔ اور میں یہ جانتا ہوں کہ اس قسم کو سن کر ہر ایک پاک دل اور خدا تعالیٰ کی عظمت سے ڈرنے والا ضرور توجہ کرے گا۔ پھر ایسی الہامی شہادتوں کے جمع ہونے کے بعد جس طرف کثرت ہوگی وہ امر من جانب اللہ سمجھا جائے گا۔ اگر میں حقیقت میں کذاب اور دجال ہوں تو اس امت پر بڑی مصیبت ہے کہ ایسی ضرورت کے وقت میں اور فتنوں اور بدعات اور مفاسد کی طوفان کے زمانہ میں بجائے ایک مصلح اور مجدد کے 14ویں صدی کے سر پر دجال پیدا ہوا۔ یاد رہے کہ ایسا ہر ایک شخص جس کی نسبت ایک جماعت اہل بصیرت مسلمانوں کی صلاح اور تقوی اور پاک دلی کا ظن رکھتی ہے وہ اس اشتہار میں میرا مخاطب ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جو صلحاء شہرت کے لحاظ سے کم درجہ پر ہیں میں ان کو کم نہیں دیکھتا۔ ممکن ہے کہ وہ شہرت یافتہ لوگوں سے خدا تعالیٰ کی نظر میں زیادہ اچھی ہوں۔ اس طرح میں صالح عفیفہ عورتوں کو بھی مردوں کی نسبت تحقیر کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ ممکن ہے کہ وہ بعض شہرت یافتہ صالح مردوں سے بھی اچھی ہوں، لیکن ہر ایک صاحب جو میری نسبت کوئی رویا یا کشف یا الہام لکھیں ان پر ضروری طور پر واجب ہوگا کہ وہ حلفاً اپنی دستخطی تحریر سے مجھ کو اطلاع دیں تا ایسی تحریریں ایک جگہ جمع ہوتی جائیں اور پھر حق کے طالبوں کے لیے شائع کی جائیں۔ اوپر جو حضور نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی قسم سن کر پھر التفات نہ کرنا راست بازوں کا کام نہیں، اس کے نیچے حاشیے میں حضور یہ بات ایک اور بیان کرتے ہیں کہ میں علاوہ قسم کے مشائخ وقت کی خدمت میں ان کی پیران خاندان کا واسطہ ڈالتا ہوں کہ وہ ضرور میری تصدیق یا تکذیب کے لیے خدا تعالیٰ کی جانب میں توجہ کریں۔ اگلے صفحے پہ حضور یہ بات بیان فرماتے ہیں، اس تجویز سے انشاءاللہ بندگان خدا کو بہت فائدہ ہوگا اور مسلمانوں کے دل کثرت شواہد سے ایک طرف تسلی پا کر فتنہ سے نجات پا جائیں گے۔ اور آثار نبویہ میں بھی اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اول مہدی آخر الزمان کی تکفیر کی جائے گی اور لوگ اس سے دشمنی کریں گے اور نہایت درجہ کی بدگوئی سے پیش آئیں گے، اور آخر خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کو اس کی سچائی کی نسبت بذریعہ رویا و الہام وغیرہ اطلاع دی جائے گی اور دوسرے آسمانی نشان بھی ظاہر ہوں گے۔ تب علماء وقت توہن و کرہن اس کو قبول کریں گے۔ سو اے عزیزوں اور بزرگوں، برائے خدا اس عالم الغیب کی طرف توجہ کرو۔ آپ لوگوں کو اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ میرے اس سوال کو مان لو۔ اس قدیر ذوالجلال کی تمہیں سوگند ہے کہ اس عاجز کی یہ درخواست رد مت کرو۔ یہ روحانی خزان جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 363 سے 366 تک کی یہ تحریر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب اس میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی جو بات کی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ خود سے ہی دعا کریں یا آپ کسی پیر فقیر کے پاس جائیں یا آپ کسی مفتی کے پاس جائیں یا آپ میری کتاب پڑھیں یا یہ کریں، بلکہ یہاں پہ تو آپ یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ ایک آپ نے دلائل کا انبار پیش کیا، لوگوں نے اس کا انکار کر دیا جو کہ ہر دور میں انبیاء کے مخالفین کرتے ہیں، تو ایک یہ تجویز پیش کی کہ آپ خدا تعالیٰ سے ڈائریکٹ پوچھیں کہ آیا میں خدا کی طرف سے ہوں یا نہیں ہوں۔ تو الحمدللہ اس تجویز کے بعد لاکھوں لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خواب دیکھ کے خواب کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہ جنہوں نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ واقعی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے اور برگزیدہ امتی اور غیر شرعی نبی ہیں، وہی نبی ہیں جن کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اگر آپ کو آج بھی اس بات پہ شک ہے تو آپ آج بھی استخارہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت و توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔